الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. حضرات گرامی، آج خطبے کا ٹاپک ہے سوشل سروس ان اسلام. اسلام میں خدمت خلق. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی کامیابی، ہماری اس دنیا کے امتحان کی کامیابی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کریں جس طرح اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ ہم اس سے محبت کریں، سب سے زیادہ اس سے ڈریں اور سب سے زیادہ ہم اس سے امید رکھیں اور اس کے حکم کے سامنے کسی اور کے حکم اور آرڈر کی کوئی پرواہ نہ کریں. یہ پہلا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اور آپ اور سارے دنیا کے انسان انسانیت کی خدمت، لوگوں کی مدد، ضرورت مندوں کا تعاون اس طرح سے کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہو جائے. اور اس کی مثالیں قرآن اور حدیث میں بھری پڑی ہے. انہی دونوں بنیادوں پر اور انہی دونوں بیسس پر قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا کہ کون انسان کتنا کامیاب ہوا اور کون انسان کتنا ناکام ہوا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ احقاف آیت نمبر 19 میں: وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. ہر شخص کا درجہ، ہر شخص کا لیول، ہر شخص کا اسٹیٹس اس کے عمل کے مطابق اللہ رب العزت کے ہاں طے کیا جائے گا. یعنی اگر وہ جنت میں جانے کے لائق ہے، اس کے اعمال، اس کے کام، تو اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، ہائی فائی لائف. اور اگر اس کے اعمال اور اس کے کام، اس کے کرتوت جہنم میں جانے کے لائق ہیں تو اس اعتبار سے اس کا اسٹیٹس طے کیا جائے گا. پھر جو لوگ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ بھی ایک لیول کے نہیں ہوں گے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ. ان کے بھی الگ الگ مرتبے ہوں گے. اب جو مقام اور مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا وہ اور کسی انسان کا نہیں ہوگا. جو ابو بکر صدیق کا ہوگا وہ اور نبیوں کے علاوہ کسی اور انسان کو وہ اسٹیٹس نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اعمال، ان کے کام اس لیول کے ہوں گے. اسی طرح سے جو جہنم میں جائیں گے تو فرعون جہاں جائے گا، جہاں ابو جہل جائے گا، جہاں ابو لہب جائے گا، وہاں عام انسان نہیں جائیں گے، چاہے وہ کافر اور فاسق ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کے اعمال اور ان کے کام سب سے زیادہ گھٹیا اور سب سے زیادہ خراب تھے. اور اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بخاری کی
7512 نمبر حدیث ہے، 7512۔ ما منکم احد، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، الا سیکلمہ ربہ، مگر یاد رکھو کہ تم سے ضرور اللہ تعالیٰ تمہارا رب بہت جلد بات کرنے والا، کھڑا کر کے بات کرے گا ون بائی ون۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، اور تمہارے اللہ کے بیچ میں کوئی تیسرا انسان نہیں ہوگا، کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا، بالکل ون ٹو ون بات ہوگی۔ تو انسان گھبرا کر کے ینظر ایمن منہ، اپنی دائیں طرف دیکھے گا، رائٹ ہینڈ پہ، فلا یرا الا ما قدم من عملہ، تو اس کو اپنے دائیں طرف بھی اپنے صرف اعمال دکھائی دیں گے۔ کیا دکھائی دیں گے؟ جب وہ سوال و جواب سے گھبرا کر کے دائیں طرف دیکھے گا کہ شاید ادھر کوئی مدد کے لیے ہو، تو وہاں کیا دکھے گا؟ اس کے کام صرف دکھائی دیں گے، اس کے اعمال دکھائی دیں گے۔ فَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، اس کے بعد وہ لیفٹ میں دیکھے گا، اپنے بائیں سائڈ میں، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، تو ادھر بھی اس کے کام صرف دکھائی دیں گے، اس کے اعمال دکھائی دیں گے، اس کے بھائی بہن دوست احباب شوہر بیوی بچے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ فَيَنْظُرَ بَيْنَ يَدَيْهِ، تو اپنے سامنے دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، تو اس کو اپنے سامنے جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو دائیں بھی اس کے کام ہوں گے، بائیں بھی اس کے اعمال ہوں گے، اور سامنے جہنم کی آگ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے کیوں نہ، یعنی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی کھجور ہے، اسی ایک کھجور میں سے ایک ٹکڑا اس آگ سے بچنے کے لیے دو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارے پاس جتنا ہے، جو کچھ ہے، اسی میں سے تم اللہ کے لیے دو، صدقہ کرو، خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو، تاکہ تم آگ سے بچ سکو۔ اور جب ہمارے اعمال، اچھا آپ دنیا میں بھی دیکھیے، دنیا میں بھی یہی ہے، جو بھی انسان جس مقام پر ہے وہ کس وجہ سے؟ اپنے کاموں کی وجہ۔ میں یہاں کھڑا ہوں کس وجہ سے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے، اس وجہ سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ کوئی انسان اگر ایروپلین میں اڑ رہا، وہ اس وجہ سے کہ اس نے محنت کی ہے اس کے لیے، اور کوئی انسان اگر بھیک مانگ رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی ریزن ہے کہ اس نے کیا کیا؟ کچھ بھی عمل نہیں کیا۔ اسی طرح سے آخرت میں بھی ہوگا۔ آخرت کے لیول تو اور بہت بڑے بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، آخرت میں اس سے بڑا بڑا فرق تم کو دکھائی دے گا کہ ایک جنتی دوسرے کو دیکھے گا تو ایسا لگے گا کہ وہ ایک چھوٹا سا ستارہ دکھ رہا ہے، لیکن اس کی جنت اور اس کا محل اس دنیا سے کئی 100 گنا، کئی 1000 گنا ہوگا، وہ معلوم نہیں انسان کو، اور وہ چھوٹا سا دکھائی دے گا دور ہونے کی وجہ سے۔ جس طرح سے ایک ستارہ اس زمین سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گنا ایک اسٹار ہوتا ہے، لیکن کتنا بڑا نظر آتا ہے؟ چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، جب یہ بات طے ہے کہ آخرت میں صرف اعمال کام آئیں گے، اچھے کام ہمارے ساتھ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں سجیسٹ کرتا ہے، کیا حکم دیتا ہے؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی اور بھلائی اور اچھائی کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اگر برائی کے کام کیے تو پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلم کی حدیث ہے 2199، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلیفعل، تم میں سے جو بھی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے کسی بھی طرح سے، زبان سے، عمل سے، پیسے سے، عہدے سے، پوسٹ سے، کسی بھی طرح وہ اپنے بھائی کو ضرور فائدہ پہنچائے۔ اور سب سے اچھا انسان کون سا ہے اور سب سے برا انسان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح الجامع کی 6662 نمبر حدیث ہے، المومن یالف و یولف، مومن کیسا ہوتا ہے، ایمان والا کیسا ہوتا ہے؟ ایمان والا لوگوں سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور بیکار انسان کون ہے؟ یوز لیس انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، جو انسان نہ لوگوں سے محبت کرے اور نہ اس سے لوگ محبت کریں، ایسے انسان کے اندر کوئی بھلائی، کوئی خیر نہیں۔ اب سوال یہ ہے، کس انسان سے لوگ محبت کرتے ہیں، کس انسان کے قریب لوگ آتے ہیں؟ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ انسان پھلدار درخت کے پاس جاتا ہے، پتے دار درخت کے پاس جاتا ہے، کبھی بھی انسان سوکھے ہوئے درخت کے پاس نہیں جاتا ہے۔ سوکھے ہوئے درخت کے پاس کس لیے جاتا ہے؟ کس لیے جاتا ہے؟ اس کو کاٹنے کے لیے، وہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو انسان فائدہ مند ہوتا ہے انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے مشورے لیتے ہیں، اس سے اپنی ضروریات حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخَيْرُهُمْ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، سب سے اچھا انسان تمہارے میں سے کون ہے؟ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے زیادہ بینیفیشیل۔ آپ دیکھیے دنیا میں بھی، دنیاوی اعتبار سے دیکھیے یا دینی اعتبار سے دیکھیے، سب سے زیادہ عزت کس کی ہوتی ہے؟ کس کی ہوتی ہے؟ جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے انسانیت کو خیر سے، بھلائی سے مالا مال کر دیا۔ ابھی 15 اگست آ رہا، اس موقع پر سب سے زیادہ کس کا نام لیا جاتا ہے؟ کس کا نام لیا جاتا ہے انڈیا میں؟ جس شخص کا نام لیا جاتا ہے کیونکہ اس نے قربانی دی، اس نے اپنے جان دی، کس لیے؟ لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ اس لیے نوٹوں پر اس کی فوٹو ہوتی ہے۔ کیا کبھی ایسے انسان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا یا آپ نام لیتے ہیں جو بڑا سیلفش، بڑا خود غرض، بڑا بخیل، بڑا کنجوس، بڑا عیش کرنے والا، آرام کرنے والا، اپنی زندگی اس نے بڑی اچھی گزاری، اتنا پلاٹ چھوڑ کے گیا، اتنے سائٹ چھوڑ کے گئے، اتنے باغات چھوڑ کے گئے، کبھی ایسے انسان کے نام پر بھی کوئی کتاب لکھی گئی ہے کیا؟ سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کتابیں لکھی گئی ہے۔ کچھ دنوں پہلے کا ڈاٹا ہے 66,000 کتابیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی۔ دنیا میں کسی انسان کے بارے میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی، کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ انسانیت کو، لوگوں کو بھلائی اور خیر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا کام آنا، سوشل ورک، انسانیت کی خدمت، غریبوں کی مدد کتنی بڑی نیکی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دے کے سمجھایا، مثال دے کے سمجھایا۔ آج ہمارے ہاں 4 چیزوں پر زیادہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ میں بنا کسی ٹارگٹ کے میں بول رہا ہوں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کسی کو یہاں ٹارگٹ نہیں کیا جاتا۔ اب میں کہتا ہوں کہ چوری کرنا حرام ہے، کس کو برا لگے گا؟ کس کو برا لگے گا؟
जो चोर है उसे बुरा लगेगा, जो चोरी नहीं करता उसे बुरा नहीं लगेगा। हमारे यहाँ मुस्लिम सोसाइटी में 4 चीजों पर पैसे खर्च किए जाते हैं। नंबर 1 शादियों पर, नंबर 2 बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाने और उनको संवारने में। ऐसे ऐसी मस्जिदें हैं, लोग बताते हैं कि हम जब पैदा हुए थे तब से उसमें तामीर का काम चल रहा है, आज तक चल ही रहा है। लेकिन उस मस्जिद से उस मोहल्ले के लोगों का क्या फायदा हुआ? एक आदमी को किसी की तालीम का नज्म हुआ, किसी बीमार का इलाज हुआ, किसी भूखे को खाना दिया गया, क्या ऐसा हुआ? बड़ी बड़ी मस्जिदें, बड़े बड़े उसको बनाने और संवारने में। और नंबर 3 जलसे जुलूस में, प्रोग्राम्स में। और नंबर 4 एक के बाद एक हज और उम्रे। आप जाके डेटा देखिए, पहले से ज्यादा इतनी भूखमरी है दुनिया में, इतनी गरीबी है, मुसलमानों में इतने भीख मांगने वाले हैं। हर चौथा भिखारी हिंदुस्तान में कौन है? हर चौथा भिखारी कौन है? मुसलमान। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। आप देखिए कि हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सजेस्ट कर रहे हैं, देखिए। आप फरमाते हैं अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीनी कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। कितनी बड़ी बात है। जिहाद कहा गया है कि इस्लाम का टॉप है, चोटी है, एवरेस्ट है, कि जो बेवा की और गरीब की मदद करने वाला है, उनकी परेशानियों को देखिए। बेवा, विडोज, जिनके शौहर मर जाते हैं, और जरूरतमंद और नीडी और गरीब, उसकी जरूरत के लिए जो कोशिश करता है, जो पैसे खर्च करता है, अल्लाह के नजर में कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, कैसा है? अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है। और फरमाया औ कल्लज़ी यसुमुन नहार व यक़ूमुल लैल, या उस शख्स की तरह है जो रात भर नमाजें पढ़ता है और दिन भर रोजे रखता है। इस तरह सवाब है किसमें? जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने में, सोशल वर्क करने में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? हम बोलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत खाली सुरमा लगाने में, दाएं तरफ सुरमा लगाया जाए कि बाएं तरफ पहले, खाली कपड़ा पहनने में, खाली नमाज पढ़ने में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी सीरत क्या थी? आपकी बीवी जिसने आपको 15 साल देखा था, उसके ये जुमले और ये सेंटेंस और गवाही है आपके बारे में। क्या फरमाती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे, सबसे ज्यादा लोगों की खिदमत करने वाले थे, सबसे ज्यादा इंसानियत के काम आने वाले थे। कहती हैं इन्नका लतसिलुर रहीम, बेशक आप रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने वाले हैं। नंबर 2 व तस्दुकुल हदीस, आप सबसे ज्यादा सच्ची बात बोलने वाले हैं। नंबर 3 व तहमिलुल कल्ला, ध्यान दीजिए, व तहमिलुल कल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसहारों को सहारा देने वाले। कौन बोल रही है? हजरत खदीजा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलियनर अरबपति बीवी थी। 15 साल उनके साथ रही। 40 साल के बाद जब वही आई तो उन्होंने गवाही दी कि आप बेसहारों का सहारा बनते हैं, आप माजूरों और डिसेबल्ड लोगों की मदद करते हैं। मैं इस बात की गवाही देती हूं और अल्लाह ताला आपको कभी जलील और रुसवा नहीं करेगा। वह तक़सिबुल मादूम, और जो गरीब हैं आप उनको कमा करके ले जा करके देते हैं, खिलाते हैं। वह तक़रिज़ ज़ईफ़, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं। वह तुईनु अला नवाइलिल हक़, और जब भी मुसीबत आती है लोगों पर तो आप उनकी मदद करते हैं। आज हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं मालूम? नॉर्मल किस्म के लोग। आप अगर देखिए ये सोशल वर्क, अगर आप अपने शहर के लेवल पर देखें, दूसरे लोगों में ज्यादा नजर आता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं।
آپ کے پاس کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہے جہاں 10,000 بچوں کو فری ایجوکیشن، فری میڈیکل، فری اکوموڈیشن دیا جاتا ہو؟ یہاں آپ کے بازو میں سدھگنگا مٹھ ہے، 10,000 بچوں کو فری میں تعلیم، فری میں رہنے کے لیے جگہ، فری میڈیکل دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس 100 مسجدیں ہیں اور کتنے درگاہ ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں ایسا سسٹم ہے؟ ہمارے پاس کیا ایسا سسٹم ہے کہ 10,000 چھوڑیے 10 لوگوں کو؟ اچھا ایک اور بات ہے وہاں کی، آپ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو، آپ جائیے وہاں آپ کو کھانا ملے گا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی مسجد ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا درگاہ ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا آستانہ ہے؟ تو حکومت کرنے کے لائق کون ہے؟ الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں کچھ، لیکن وہ ریشیو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں یہ سب نظم ہونا چاہیے کہ 5 جو چیزیں ہیں، نمبر 1 کھانا، اگر محلے میں کسی کے پاس کھانا نہیں، مسجد میں آ کر کے بولے اور اسے کھانا ملنا چاہیے، ملنا چاہیے کہ نہیں؟ نمبر 2 اگر کسی کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں، وہ کہاں ملنا چاہیے؟ بھیک مانگنا چاہیے اسے؟ مسجد میں ملنا چاہیے۔ وہ کسی کے پاس تعلیم کے پیسے نہیں ہے، وہ کہاں ملنا چاہیے اسے؟ مسجد میں ملنا چاہیے۔ دوسرے لوگ اس کا انتظام کر رہے ہیں۔ ابھی ایسے ایسے لوگ آتے ہیں، کئی کیسز ہیں، ایک صاحب کل ہی بتا رہے تھے ان کے گھر کی ساری چیزیں بک گئی، گاڑی بیچ دے رہے ہیں وہ اپنے گھر میں بیمار کا علاج کرانے کے لیے۔ پچھلے دنوں یہاں ایک مدرسے کی ایک ٹیچر بیمار ہوئی، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، 3,50,000 روپے کا بل۔ بہت سے لوگوں سے کہا گیا، وقف بورڈ میں ادھر ادھر، کہیں سے کچھ نہیں، بس جو بڑے بڑے لوگ ہیں 2,000 1,000 3,000۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں۔ ایک بندے نے، میں اس کا نام لینا چاہتا ہوں، امین کلیکشن، ادھر آپ نے سنا ہوگا، اکیلے ایک بندے نے اپنے سرکل میں اس لڑکی کو ڈسچارج کرانے کے لیے، ہاسپٹل والوں نے کہا کہ پیسے نہیں تو ڈسچارج نہیں ہوں گے، 1,000 2,000 10,000 نہیں، 1,94,000 روپے انتظام کیے۔ اور اس کی ماں کو میں کروڑوں سلام بھیجتا ہوں۔ اس کی ماں نے کیا کہا؟ وہ بھی عمرے پہ تھی، اس نے کہا کہ جتنا چندہ ہوتا ہے ہونے دو، 10,000 20,000، باقی جو بچے گا وہ میرے جیب سے میں دیتی ہوں۔ اور الحمدللہ، اور یہ سب ایک شخص کی کوشش کی وجہ سے، ایک شخص نے انیشیٹو لیا، اور وہ کوئی سوسائٹی کا بڑا آدمی نہیں۔ اور کچھ ادارے بھی ایسے ہیں الحمدللہ، الخیر گروپ ہے جس سے مدد کی گئی، صدیقہ بیت المال ہے، یہاں ہمارا اسلامک سینٹر ہے۔ اس سال 8 بچوں کو ایجوکیشن کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں تھے، اسکول میں ایڈمیشن دلایا گیا یہاں کے لوگوں کے ذریعے سے۔ اگر اس طرح سے ہر مسجد سے 8 بچوں کو دلایا جانے لگے تو 100 مسجدیں ہیں تو کتنے بچوں کی تعلیم ہو جائے گی؟ 800 بچوں کی تعلیم ہوگی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ، ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں۔ ہمارے پاس ایون کہ سب سے شرم کی بات کیا ہے معلوم؟ ہمارے پاس کوئی بیمار ہو جائے، کوئی ہاسپٹل، اسکیننگ سینٹر نہیں ہے ہمارے پرس کالونی میں، ہے کیا؟ ہماری عورتیں برقع پہن کے، گلوز پہن کے جاتے ہیں، بیمار جب ہو جاتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں اسکیننگ کرانے کے لیے؟ چہرہ نہیں دکھا رہے ہیں، ہاتھ نہیں دکھا رہے ہیں، وہاں لے جا کر کے پیٹ کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کس کے سامنے؟ غیر مردوں کے سامنے۔ کیا شرم و حیا ہے؟ شرم۔ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں اس مسجد میں، ابھی آج اگر فیصلہ کر لیں اسکیننگ سینٹر 20 لاکھ کافی ہوتے ہیں، 20 لاکھ میں ایک اسکیننگ سینٹر کھل سکتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے 5 10 اسکیننگ سینٹر کھل سکتے ہیں۔ لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کا نام لیتے ہیں، کنواں نہیں تھا پانی پینے کے لیے، انہوں نے کنواں خرید کے مدینے کے لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔
آج اس کی ضرورت ہے ہمارے پاس اسکیننگ سینٹر ہو، ہمارے پاس میٹرنٹی ہاسپٹل نہیں. ہمارے بچے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ ہمارے بچے، ہماری عورتیں سیزیرین کرانے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ کس کے پاس جاتے ہیں؟ مسلمان مردوں کے پاس یا مسلمان عورتوں کے پاس یا نان مسلم مردوں کے پاس. یہاں منہ نہیں دکھا رہے ہیں، ہاتھ نہیں دکھا رہے ہیں، وہاں کیا کیا نہیں دکھا رہے ہیں جا کر کے. کیا ایسا نہیں کر سکتے ہم لوگ یہاں پر؟ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے؟ یہ نارمل لوگ کوشش کر کے 3.5 لاکھ 4 لاکھ کا انتظام کر سکتے ہیں. اگر ہمارے بڑے لوگ، پیسے والے لوگ، اللہ اگر ان کو توفیق دے تو ایک گائناکولوجی ہاسپٹل نہیں، ایک میٹرنٹی ہاسپٹل نہیں، ناندیڑ میں جماعت اسلامی کے لوگوں نے کیا، الحمدللہ. وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں 80,000 1 لاکھ سیزیرین کا انہوں نے پورے شہر میں بورڈ لگائے. ہمارے پاس اونلی نارمل ڈیلیوری. ایسا کرتے ہی سیزیرین کا 25% کم ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ نارمل ڈیلیوری ہمارے یہاں 4,000، سیزیرین 14,000. الحمدللہ آج ناندیڑ میں وہاں کی جماعت اسلامی کے ذریعے سے کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اور لاکھوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. کیا ہم یہاں ٹمکور میں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اور یہاں جو لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کا دل چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہیے تو ہمیں سوشل ورک صرف اپنی نہیں، ہمارا علاج ہو رہا ہے نا، ہمارے بچوں کا کام چل رہا ہے نا، غریب جائے جہنم میں جائے، بھاڑ میں، سود پر پیسے لائے، قرض لے کر کے وہ غلط راستے پر نکل جائے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یاد رکھیے یہ آخری بات ہے، یہ آخری بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھی پیسے دیے ہیں، جن لوگوں کو بھی حیثیت دی ہے، اگر وہ لوگ اس راہ میں قدم آگے نہیں بڑھاتے، یہ جتنی عورتیں جاتی ہیں نان مسلموں کے پاس اور خاص طور سے مردوں کے سامنے جا کر کے اسکیننگ کراتی ہیں، وہاں جا کر کے ڈیلیوری ہوتی ہے، ان سب کا گناہ ان کے سر پہ ہوگا قیامت کے دن. اور نمبر 2، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے 1442، ہر دن ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے صبح سے شام تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال کو برباد کر دے، ان کی اولاد کو برباد کر دے، ان کی زندگی کو برباد کر دے. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جتنے مالدار بڑے بڑے کنجوس ہیں ان کے بچے برباد ہو جاتے ہیں، کسی کام کے لائق نہیں رہتے، اور ان کا مال ان کے دشمنوں کے ہاتھ. اردو میں کہا جاتا ہے ایک فریز کہ کنجوس کا مال اس کے دشمن کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کریں، تو ہمیں بھی سوشل ورک کرنا چاہیے. ہمارے جو عورتیں، ہمارے بچے دوسری جگہ جانے پر مجبور ہیں، ہم اپنے یہاں بھی ایسا انتظام کریں، اپنی مسجدوں کے ذریعے، اپنی سوسائٹیز کے ذریعے اور ہر مسجد کے ذریعے سے انتظام ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے کے لوگوں کی ضرورتیں، ساری ضرورتیں مسجد کے ذریعے پورا. اور یہ ہو سکتا ہے، بس ایک شرط ہے کہ ہمارے میں جو لوگ اللہ نے جن کو پیسے دیے ہیں وہ تھوڑا دل کھولیں. ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان کی سنت پر عمل کر کے اگر اپنی کمائی کا زیادہ نہیں صرف 10%، 1 لاکھ میں 10,000، 1 لاکھ میں 10,000 اگر صرف دیں تو ہمارے لوگوں کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے، اللہ رب العزت کے بندوں کی مدد کرنے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور خاص طور سے مریضوں کے لیے، بیماروں کے لیے جو ایک اسکیننگ سینٹر اور میٹرنٹی ہاسپٹل اور دوسرے بھی علاج کے جو ذرائع اور ہاسپٹل ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم.